بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ پی پی ایس سی پریپریشن ماسٹر کی جانب سے خوش آمدید۔ دوستو آج کے اس لیکچر میں ہم اردو کی پریپریشن کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم ٹاپک ڈسکس کریں گے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے شمالی ہند میں اردو ادب۔ تو آج کے اس ٹاپک کے جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس لیکچر کو۔ سوال نمبر 1، ہندوی زبان کے پہلے صاحب دیوان شاعر کون ہیں؟ آپشن: حضرت نوشہ گنج بخش، بھگت کبیر، مسعود سعد سلیمان، امیر خسرو۔ تو ہندوی زبان کے پہلے صاحب دیوان شاعر مسعود سعد سلیمان ہیں۔ تو اس میں جو جیم ہے یہ درست جواب ہے۔ سوال نمبر 2، مرگاوتی کس ہندی شاعر کے دوہوں پر مشتمل تصنیف ہے؟ آپشن: گرو نانک، بھگت کبیر، منشی میر چاند کھتری، قطبین۔ تو اس میں درست جواب ہے قطبین، دال درست جواب ہے۔ سوال نمبر 3، طویل نظم بکٹ کہانی عرف 12 ماسا کس شاعر کی تخلیق ہے؟ آپشنز: لطفی، دلشاد پسروری، محمد افضل جھنجھانوی، سید زاہد۔ تو درست جواب ہے محمد افضل جھنجھانوی، جیم اس میں درست جواب ہے۔ سوال نمبر 4، پنجاب میں اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر کون ہیں؟ آپشنز: جعفر زٹلی، حضرت نوشہ گنج بخش، سلطان باہو، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ درست جواب ہے حضرت نوشہ گنج بخش، بے اس میں درست جواب ہے۔ سوال نمبر 5، گنج الاسرار مثنوی کے خالق کون ہیں؟ آپشنز ہیں: حضرت نوشہ گنج بخش، شیخ خوب محمد چشتی، شیخ بہاؤالدین باجن، شیخ برہان الدین جانم۔ تو اس میں الف درست جواب ہے حضرت نوشہ گنج بخش۔ سوال نمبر 6، غرائب اللغات اردو کی پہلی لغت ہے، یہ کس کی تخلیق کردہ ہے؟ آپشنز ہیں: شیخ شرف الدین، بھگت کبیر، انشاء اللہ خان، عبد الواسع ہانسوی۔ تو اس میں دال درست جواب ہے عبد الواسع ہانسوی۔ سوال نمبر 7، صمد باری کس کی کتاب ہے؟ آپشنز ہیں: سید محمد جامپوری، عبد الواسع ہانسوی، شاہ حسین، امیر خسرو۔ تو اس میں بے درست جواب ہے عبد الواسع ہانسوی کی کتاب صمد باری ہے۔ سوال نمبر 8، امیر خسرو کا اصل نام کیا ہے؟ آپشنز: یحییٰ امان، ابو الحسن یمین الدین، علی حسن، حسن دین۔ تو امیر خسرو کا اصل نام ابو الحسن یمین الدین تھا، تو بے اس میں درست جواب ہے۔ سوال نمبر 9، شمالی ہند کے کون سے شاعر 99 تصانیف کے خالق ہیں؟ آپشنز ہیں: دلشاد پسروری، حضرت نوشہ گنج بخش، امیر خسرو، شیخ خوب محمد چشتی۔ تو درست جواب جیم ہے امیر خسرو۔ سوال نمبر 10، شمالی ہند کی اس شاعر کا نام بتائیے جو سپاہی بھی تھا لیکن موسیقی کا ماہر بھی تصور کیا جاتا رہا۔ آپشنز ہیں: عبد الرحیم خان خانہ، جعفر زٹلی، روشن علی روشن، امیر خسرو۔ تو درست جواب اس میں بے ہے جعفر زٹلی۔ سوال نمبر 11، ریختہ میں ایک مصرع اردو اور ایک فارسی کا کس شاعر نے برتنا شروع کیا؟ آپشنز ہیں: قطبین، مسعود سعد سلیمان، امیر خسرو، حضرت نوشہ گنج بخش۔ تو جیم اس میں درست جواب ہے امیر خسرو، جس نے ریختہ میں ایک مصرع
اردو اور ایک فارسی کا استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ سوال نمبر 12، خالق باری نظمیہ لغت کس قدیم شاعر کی تصنیف ہے؟ آپشنز ہیں سید محمد جامپوری، عبد الواسع ہانسوی، خواجہ معین الدین چشتی، امیر خسرو۔ تو درست جواب ہے امیر خسرو، دال اس میں درست جواب ہے۔ سوال نمبر 13، غرۃ الکمال کے مصنف کون ہیں؟ آپشنز ہیں شیخ خوب محمد چشتی، شیخ برہان الدین جانم، شیخ شرف الدین، امیر خسرو۔ تو اس میں درست جواب ہے جی امیر خسرو۔ سوال نمبر 14، عبد الرحمن جامی نے کس شاعر کو سعدی ہندوستان کہا تھا؟ آپشنز ہیں امیر خسرو، حسن دہلوی، مسعود سعد سلمان، شیخ خوب محمد چشتی۔ تو عبد الرحمن جامی نے سعدی ہندوستان کا لقب حسن دہلوی کو دیا تھا، تو بے اس میں درست جواب ہے۔ سوال نمبر 15، روشد نامہ میں شرلوک، چوندہ، عقدہ، سبدہ اور دوہرے شامل ہیں، یہ کس عالم کی کتاب ہے؟ آپشنز شاہ علی جیوگام دہانی، شیخ شرف الدین، شیخ عبد القدوس گنگوہی، شیخ بہاؤدین۔ تو اس میں درست جواب ہے شیخ عبد القدوس گنگوہی۔ سوال نمبر 16، بھکتی تحریک کا سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ آپشنز ہیں قطبین، گرو نانک، بھگت کبیر، آنند رام۔ تو اس میں درست جواب ہے بھگت کبیر۔ سوال نمبر 17، بیجک بانی اور شبدہ اولا کس شاعر کے مجموعہ کلام ہیں؟ آپشنز ہیں گرو نانک، امیر خسرو، بھگت کبیر، قطبین۔ تو اس میں درست جواب ہے بھگت کبیر۔ سوال نمبر 18، خزائن رحمت اللہ فارسی نثر میں لکھی گئی اہم تصنیف ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ آپشنز ہیں شیخ بہاؤدین باجن، دلشاد پسروری، سید محمد جامپوری، شاہ علی جیوگام دہانی۔ درست جواب ہے شیخ بہاؤدین باجن۔ سوال نمبر 19، خوب ترنگ مثنوی اور چھند چھندہ مضموم رسالہ کے مصنف کا نام بتائیے۔ آپشنز ہیں شیخ برہان الدین جانم، شیخ خوب محمد چشتی، شیخ بہاؤدین باجن، شاہ حسین۔ درست جواب ہے شیخ خوب محمد چشتی۔ سوال نمبر 20، عشق نامہ مثنوی کس شاعر کی تخلیق ہے؟ آپشنز ہیں محمد امین ایاغی، محمد بن احمد عاجز، مومن بیجاپوری، محمد ابراہیم سنتی۔ تو اس میں درست جواب ہے مومن بیجاپوری۔ سوال نمبر 21، گجری عہد میں وفات نامہ کس نے مرتب کیا؟ آپشنز ہیں شیخ احمد گجراتی، پیرو عالم گجراتی، عبد المومن مومن، ملا خیالی۔ تو اس میں درست جواب ہے پیرو عالم گجراتی۔ سوال نمبر 22، یوسف ثانی تولد نامہ اور یوسف زلیخا اورنگزیب عالمگیر کے عہد کے کون سے شاعر کی تصانیف ہیں؟ آپشنز ہیں پیرو عالم گجراتی، شیخ احمد گجراتی، امین گجراتی، مرزا محمد مقیم۔ تو اس میں درست جواب ہے امین گجراتی۔ سوال نمبر 23، شمالی ہند کے کون سے شاعر جمال دوست کہلاتے ہیں؟ آپشنز ہیں جعفر زٹلی، سید زاہد، ولی دکنی، سید محمد جامپوری۔ تو اس میں درست جواب ہے ولی دکنی۔ سوال نمبر 24، اس شاعر کا نام بتائیے جس کا دیوان دہلی پہنچا تو وہاں کی شعراء نے فارسی کو ترک کر کے اسی رنگ سخن کو اپنایا۔ آپشنز ہیں امیر خسرو، ولی دکنی، شاہ حاتم، میر تقی میر۔ درست جواب ہے ولی دکنی۔ سوال نمبر 25، اردو کا پہلا باقاعدہ غزل گو شاعر کون ہے؟ آپشنز ہیں ولی دکنی، امیر خسرو، مسعود سعد سلمان، میر تقی میر۔ درست جواب ہے ولی دکنی۔
सवाल नंबर 26, 1728 में किस शख्स ने वली दक्कनी को ज़बान अदब बदलने का मशवरा दिया और वो मान गए? ऑप्शंस हैं सैयद अब्दुल मुअल्ली, कायम चांदपुरी, शाह सादुल्ला गुलशन, शाह अफजल कादरी। दुरुस्त जवाब है शाह सादुल्ला गुलशन। सवाल नंबर 27, उर्दू शायरी का बावा आदम कौन तस्लीम किया जाता है? ऑप्शंस हैं अमीर खुसरो, कुतुबैन, वली दक्कनी, मसूद साद, सलमान। दुरुस्त जवाब है जी वली दक्कनी। सवाल नंबर 28, वली के महबूब दोस्त का नाम बताइए। ऑप्शंस हैं अत्तार, सैयद अब्दुल मुआनी, शाह सादुल्ला गुलशन, लतीफ़। दुरुस्त जवाब है जी सैयद अब्दुल मुआनी। सवाल नंबर 29 है, फारसी के उस शायर का नाम बताइए जिन्होंने अगरचे उर्दू में शायरी ना की लेकिन उर्दू शायरी पर उनके असरात मौजूद हैं। ऑप्शंस हैं मिर्ज़ा अब्दुल गनी, मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदल, शरफुद्दीन अली ख़ां, मिर्ज़ा मोहम्मद रज़ा। तो इसमें दुरुस्त जवाब है मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदल। सवाल नंबर 30, मिर्ज़ा गालिब किस फारसी शायर के रंग में रेख्ता कहना पसंद करते थे? ऑप्शन है शेख सादुल्ला गुलशन, नवाब अहमदुल अहमदुल मुल्क, मीर ग़ुलाम अली आज़ाद, मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदल। दुरुस्त जवाब है मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदल। सवाल नंबर 31 है, शमाली हिंद के उस शायर का नाम बताइए जिसकी पुरगोई, जोश तबा और रंगे सुखन तक कोई दूसरा शायर ना पहुंच सका। ऑप्शंस है वली दक्कनी, नवाब जुल्फ़कार कुली खां, सराज औरंग आबादी, आनंद राम मुखलिस। दुरुस्त जवाब है सराज औरंग आबादी। सवाल नंबर 32 है, बोस्तान ख्याल किस शायर की तवील मसनवी है? ऑप्शंस हैं शाह मुबारक आबरू, सराज औरंग आबादी, शाह आलम आफ्ताब सानी, अता खान तहसीन। दुरुस्त जवाब है जी सराज औरंग आबादी। सवाल नंबर 33 है, सराज औरंग आबादी के कलाम में शायरी का कौन सा फिक्री पहलू कसरत से मौजूद है? ऑप्शन है सियासत, तसव्वुफ, इश्क, करब। तो इसमें दुरुस्त जवाब है जी इश्क। सवाल नंबर 34, 18वीं सदी के किस शायर को हिज्व लिखने की पादाश में कत्ल करवा दिया गया? ऑप्शंस मिर्ज़ा रफ़ी सौदा, इंशाअल्लाह खान, जाफ़र जटली, ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी। तो दुरुस्त जवाब है जी जाफ़र जटली। सवाल नंबर 35 है, उर्दू के बड़े हिज्व निगार मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के मौज़ूआत और रंगीन की शायरी पर किस शायर के असरात मौजूद हैं? ऑप्शंस जाफ़र जटली, वली दक्कनी, अमीर खुसरो, इंशा। दुरुस्त जवाब है जाफ़र जटली। सवाल नंबर 36, ज़र जाफ़री किस शायर की कहानियों पर मुश्तमिल तसनीफ़ है? ऑप्शंस हैं जाफ़र जटली, जाफ़र अली हसरत, कायम चांदपुरी, ज़फ़र अली ख़ां। तो इसमें दुरुस्त जवाब है जी अलिफ जाफ़र जटली। तो दोस्तों ये थे उर्दू के इंतहाई अहम टॉपिक से रिलेटेड चंद MCQs। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़, न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें, देखते रहें हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।